السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ایسے ماحول میں جب ہر طرف سے ہمیں منفی خبریں ملتی ہیں، کبھی بجلی مہنگی ہو رہی ہے، کبھی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں، کبھی ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے اوپر جو خبریں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ایک محکمہ جہاں سے ہمیشہ سے ہمیں مثبت خبریں ملتی ہیں اور وہ ہے ایس پی ڈی، اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن، اور وہاں پہ ہمارے جو سائنسدان ہیں دن رات اس محنت لگے ہوئے ہیں، اس کاوش کے اندر وہ مشغول ہیں پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا جائے۔ اور آج ایک اور کامیاب تجربہ ہوا پاکستان کے اندر بیلسٹک میزائل شاہین 2 کا، اور یہ تمام لوگ، تمام محکمے، تمام ادارے جو اس عمل کے اندر شامل ہیں، ہماری طرف سے، ہمارے پروگرام کی طرف سے، پوری پاکستان کی عوام کی طرف سے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں اور ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ناظرین ایک اور خبر جو آئی وہ بھی پاکستان کے دفاع سے متعلق۔ پاکستان پاک افغان بارڈر کے اوپر 5 خارجی جو فتنہ الخوارج ہیں وہ مارے گئے، اور ایف سی کے نوجوانوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا، اور اس جو لڑائی کے دوران 3 ہمارے سپاہی شہید ہوئے، ان کی تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ دن رات آپ دیکھ رہے ہیں کہ افواج پاکستان بارڈرز کے اوپر، خاص طور پر ہمارے جو ویسٹرن بارڈرز ہیں وہاں پہ وہ یہ لڑائی لڑ رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف۔ آج ایک اور اہم دن ہے ناظرین، پائلٹ آفیسر راشد منہاس کا 53واں یوم شہادت ہے۔ جتنے بھی ہمارے نشان حیدر جن کو ملا ہے افسران کو، سب سے جو ہے کم عمر، اور یہ واقعہ پاکستان کے بچے کو زبانی یاد ہے کہ کس طرح ایک سازش ہوئی، سازش کے تحت جو ہے پاکستان ایئر فورس کے طیارے کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، اور راشد منہاس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا اور اس سازش کو ناکام بنایا۔ ناظرین، اپنے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں، روٹین کے پروگرام کی طرف۔ پاکستان کے اندر اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اور بغیر شک و شبہ یہ مسئلہ ہے، اور وہ ہے بجلی کی قیمتوں کا۔ اس کے اوپر ظاہر ہے پالیٹکس ہو رہی ہے۔ آج محترم شہباز شریف صاحب جب کابینہ کی میٹنگ ہوئی، ابتدائی ریمارکس کے دوران انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک ایسے موقع کے اوپر جب پنجاب حکومت نے بڑا اچھا کام کیا، ریلیف دیا پنجاب میں رہنے والوں کو، باقی جو صوبے ہیں وہ اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں۔ ان کو سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ پنجاب حکومت نے اپنے جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے اس میں سے 45 ارب روپے سائڈ پہ کیے، اور وہ انہوں نے اپنے جو ہے اپنے لوگوں کو وہ یہ ریلیف دیا، اور پرائم منسٹر صاحب نے یہ فرمایا ہم باقی صوبوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی آگے بڑھیں، اپنے بجٹ کے اوپر نظر ثانی کریں اور وہاں سے پیسے نکالیں، اور پیسے نکال کر جو ہے اپنی عوام کو ریلیف دیں، اور اس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ یہ غلط بات ہے جو بھی لوگ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ سیاست ہو رہی ہے اور اس کے اوپر کافی زیادہ بیان بازی ہم دیکھ رہے ہیں تمام اطراف سے، اس لیے بحالت مجبوری ہمیں اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے ناظرین، نن ادر دین چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب گزشتہ روز ایک تقریب کے دوران اس ایشو کے اوپر انہوں نے لب کشائی کی، کیا فرمایا سنیے۔ اعلانات ہوتے رہتے ہیں عجیب و غریب، جس کی وجہ سے ہم پریشانی میں آ جاتے ہیں کہ بیوقوفی کے اعلانات کا جواب کیسے دیں۔ بیوقوفی کے اعلانات کا جواب کیا دیں؟ اشارہ ان کا جو ہے وہ پنجاب حکومت کی طرف ہے، اور کہ جی 2 مہینے کا ریلیف دے دیا، 2 مہینے کا ریلیف کیا بنتا ہے؟ اس کے اوپر پھر چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ جنہوں نے یہ اچھا کام کیا ہے پنجاب کے لوگوں کے لیے، پنجاب کے لوگ تو خوش ہیں، ظاہر ہے 14 روپے پر یونٹ، 200 سے لے کے 500 تک جو لوگ یونٹ استعمال کریں گے، انہوں نے پھر اس کے اوپر ظاہر ہے اپنا جواب دیا۔ بجلی میں بھی ہم نے ریلیف دیا ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ 45 بلین میں نے اس میں دیا ہے، اور 2 ماہ کا ریلیف بلز میں لوگوں کو مل رہا ہے۔ اس کے بعد ہم بہت بڑا سولر پروگرام لے کے آ رہے ہیں جو ہمیشہ کے لیے آپ کو زیادہ بلوں سے نجات دے گا۔ کسی نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ بے وقوفی، تو میں ہنس پڑی۔ میں نے کہا کہ کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا، پروٹوکول پہ پیسے خرچ کرنا، جہازوں پہ، ہیلی کاپٹرز پہ، گاڑیوں کے کانوائز پہ، تنخواہوں میں، گھروں پہ، یہ بے وقوفی نہیں ہے۔ عوام کو ریلیف دینا بے وقوفی ہے۔ بات تو مریم صاحبہ ٹھیک بات کر رہی ہیں کہ ریلیف دینا اگر عوام کو بیوقوفی ہے تو ہمیں اس طرح کی بیوقوفیاں اور کرنا چاہیے۔ شرجیل میمن صاحب، آپ کو پتا ہے کہ آج کل وہ دن میں میرے خیال میں آدھی درجن پریس کانفرنس کرتے ہیں،
وہ ہر دم پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. انہوں نے مریم صاحبہ کی اس تقریر کے جواب میں کچھ انہوں نے بھی بیان فرمایا, وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آج بھی میں نے وہاں کے چیف منسٹر صاحبہ کی تقریر سنی, مجھے بہت افسوس ہوا. کاؤنٹر تقریر اس سے شاید زیادہ سخت میں بھی کر سکتا ہوں, یہ پروٹوکول کی مثالیں میں بھی دے سکتا ہوں, اور لاجک صاحب اتنی بات کر رہا ہوں جو کہ کسی کو بتانے کے لیے, کسی کو آئینہ دکھانے کے لیے کافی ہو, کسی کو دماغ میں بٹھانے کے لیے کافی ہو کہ لیڈروں کا ویژن یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ 1 مہینے کے لیے بس ہم نے وہ دے دیا, ریلیف دے دیا اور اخباروں میں اشتہار چلا دیے کہ ہم نے ریلیف دے دیا اور ڈھول پیٹنا شروع کر دیا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ 2 مہینے کے بعد کیا ہوگا؟ 2 مہینے کے بعد کا پلان بھی تو آپ دیں نا. ہاں, ہم سے پلان لیں. آپ کے پاس تو 2 مہینے کا جواب نہیں ہے, ہمارے پاس جواب 200 سال تک بھی ہے. اگر اسی تھر پار کے کوئلے کو بیچ میں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ اس وقت بند نہ کرتی تو آج ایک انرجی کرائسس بھی نہیں ہوتا. تھر پارکر کا کوئلہ یہ جس طرح نکالا جا رہا ہے 200 سال تک آپ کول ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں ہو. نقوی صاحب, آپ اپنے دوستوں کو کیوں نہیں سمجھاتے, وہ کیوں اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں؟ آپ کے چیف منسٹر, آپ کے مراد سندھ سے چیف منسٹر اور ان کے شرجیل میمن صاحب, آپ کو پتا ہے وہ بھی کافی آج کل میڈیا کے اوپر ہمیشہ پردہ اسکرین کے اوپر موجود رہتے ہیں. وہ کس طرح کی بیان بازی میں پڑ گئے ہیں؟ بھائی پنجاب نے کام کیا ہے, پنجاب نے اچھا کام کیا, آپ نہیں کر سکتے, اپنی عوام کو بتائیں گے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. پرائم منسٹر صاحب نے تو یہی بات کی. جی نقوی صاحب. مراد علی شاہ صاحب ایک بڑے پڑھے لکھے وزیر اعلیٰ ہیں, ذمہ دار ہیں, کافی عرصے سے 8 سال سے وزیر اعلیٰ ہیں, اور سب سے بڑی بات مسلم لیگ نون ان کی مرکز میں ایک اتحادی جماعت ہے. میں سمجھتا ہوں بیوقوفانہ کا جو لفظ انہوں نے استعمال کیا تھوڑا تلخ ہے, وہ اس کی جگہ کوئی اور بہتر لفظ استعمال کر سکتے تھے, اور یہ واقعی ایک تلخ لفظ ہے جس کو انہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اب وہ کہتے ہیں نا بلیسنگ ان ڈسگائز, اب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, یہ ڈبیٹ ہو رہی ہے, مریم نواز صاحبہ نے اپنے صوبے کے لوگوں کو 45 ارب کا ریلیف دے دیا, اب اس سے آپ کو ایک بہت زبردست ڈائریکشن مل سکتی ہے. وہ یہ کہ آپ بجلی کی ڈسٹریبیوشن اور ریکوری صوبوں کے ہی حوالے کریں, آپ صرف پروڈیوس کریں اور وہی بجلی پروڈیوس کریں جو صوبے آپ سے مانگیں. جیسے ابھی شرجیل میمن صاحب نے تھر کے کوئلے کی بات کی, سندھ حکومت جھمپیر کی بھی بات کرتی ہے جہاں پاور پلانٹ لگا اور لیکن اس کی بجلی نہیں لی گئی, خریدی گئی. اسی طرح پنجاب میں بھی اس طرح کے کافی پاور پلانٹس لگے ہوئے ہیں, کے پی میں بھی ہوں گے, بلوچستان میں بھی ہوں گے. آپ صوبے خود اپنی بجلی پروڈیوس کریں اور اپنے صوبے میں تقسیم کریں. جہاں بجلی کم پڑتی ہے مرکز کو وہ ڈیمانڈ بتائیں, مرکز اس کو پروڈیوس کر کے ان کو دے, اور مرکز این ایف سی سے وہ پیسے کاٹ لے. یہ ایک بہت اچھا فارمولا پنجاب کی حکومت نے چاہے کسی بھی نیت سے شروع کیا ہو, لیکن یہ ایک بہت اچھا فارمولا سیٹ ہو سکتا ہے جو پاکستان میں بجلی کے مسائل کو لانگ ٹرم حل کر سکتا ہے. ایک بات. اور دوسرا, آج کل سولر پہ بہت کام ہو رہا ہے اور صوبائی حکومتیں سولر پہ کام کر رہی ہیں. سندھ حکومت تو خیر بہت ہی زیادہ کام کر رہی ہے. ناصر حسین شاہ صاحب کی جو وزارت ہے وہ مسلسل سولر کی تقسیم میں لگی ہوئی ہے سندھ کے اندر, اور یہ ایک بڑا اچھا عمل ہے. پنجاب میں بھی ایسا ہوگا جو میں نے سنا ہے, آج بھی سنا ہے, دوسرے صوبوں میں بھی سولر پہ کام ہوگا. آپ سولر کے ذریعے ڈسٹریبیوشن کریں, آپ سولر کے ذریعے بجلی پروڈیوس کریں. سولر کو آپ اپنا مین ایک فرنٹ سے سولر آپ کا لیڈ کریں, اور باقی جو آپ کی دوسرے سورسز سے بجلی پروڈیوس ہوتی ہے آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں. کیونکہ بجلی کی کمی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا پاکستان میں, وہ بجلی بنانے کا نہیں ہے, وہ بجلی بننے کے بعد جب ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے تھرو عوام تک پہنچتی ہے تو اس کی ریکوری کا ہے. ایک تو آپ کی لائن لاسز بہت ہیں, آپ کی لائنیں ساری وہ نقوی صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے, ضروری ہے اس پہ کام کیا جائے. لائن لاسز کا تو ایک مسئلہ ہے ہی, لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ بجلی پیدا کرنے کا ہے, کیونکہ بجلی ہم بہت مہنگی پیدا کر رہے ہیں. آپ تو بغیر بجلی بہت مہنگی بجلی پیدا فی الوقت کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے اس کی وجہ پیسے لینے پڑتے ہیں, مہنگے بل بھجوانا پڑتے ہیں. آج محترم شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب نے, جی آپ کی بات آ گئی. پرائم منسٹر صاحب آج جب کب کو ایڈریس کر رہے تھے تو پہلے انہوں نے یہ کہا کہ بڑی غلط بات ہے, اس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے. پنجاب حکومت نے 200 سے اوپر 500 یونٹ تک انہوں نے 2 مہینے کی ایک بہت بڑی ریلیف پنجاب کے عوام کو دی, جس کے لیے انہوں نے اپنے جو ترقیاتی فنڈز ہیں اس میں سے 45 ارب روپے مختص کیے, اور 2 مہینے کے لیے اس شدید گرمی اور حبس میں انہوں نے پنجاب کے عوام کے لیے ایک ریلیف دیا جو ان کا حق ہے. اور اس میں وفاق نے کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا, وفاق کی 0 کنٹریبیوشن ہے. تو یہ پنجاب نے ایک تحفہ دیا پنجاب کے عوام کو. میں سمجھتا ہوں کہ باقی صوبے بھی الحمد بسم اللہ کریں, وہ اس میں اپنے صوبے کے عوام کو یہ ریلیف دے سکتے ہیں. ناظرین, نیشنل فائنانس کمیشن, اس کے اوپر ہمیشہ بات ہوتی رہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پیسے رہ نہیں جاتے, وہ جتنے پیسے اکٹھے کرتے ہیں وہ صوبوں کو بانٹ دیتے ہیں. اس حوالے سے بھی پرائم منسٹر صاحب نے بات کی. ہمیں اس کے اوپر پالیٹکس نہ کریں,
सूबाई हुकूमतें जिनको NFC में, जो कि 2010 का NFC है, उसमें बेपनाह वसाइल के अब वो मालिक हैं। 60% जो शेयर है वो सूबों को जाता है और सूबों के पास ट्रिलियंस के वसाइल हैं अल्हम्दुलिल्लाह तरक्याती कामों के लिए। और जो वफाक है उसके जो चैलेंजेस हैं वो आपके सामने हैं। इंटरेस्ट की अदायगी की बात, आपके पास हर चीज कर्ज के जरिए आप अदा करते हैं, तो ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल है सूबों के मुकाबले में। इंटरनेशनल फॉरेन लोन्स हम लेते हैं, उसका जो सूद 100% वफाक अदा करता है, लेकिन उसका फायदा पूरे पाकिस्तान को पहुंचता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें इंतहाई जिम्मेदारी एहतियात के साथ मामलात को हमें हल करना चाहिए। अच्छा चौधरी गुलाम हुसैन साहब, बज़ाहिर जो एक अच्छा इकदाम उठाया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से, लेकिन ये भी एक जायज इसके ऊपर कमेंट आ रहा है कि जी बिजली पूरे पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होती है, बिजली की प्रोडक्शन है, जाहिर है वो सेंट्रलाइज्ड है, फेडरल गवर्नमेंट उसको सुपरवाइज करती है, तो ये सूबों के साथ मिलके अगर ऐलान कर दिया जाता। आपने कल भी ये बड़ी अच्छी बात की कि जो है आधे से ज्यादा जो पाकिस्तानी पंजाब में रहते हैं 13-14 करोड़, तो बाकी जो तीनों सूबे एक साइड पे, तो इतना 45 अरब कहीं से निकाल के उनको भी दे देते और एक जरा अच्छा मैसेज जाता। तो आपकी नजर में ये जो बाकी सूबे इसके ऊपर आप जाहिर है तनकीद कर रहे हैं पंजाब हुकूमत के ऊपर, ये जायज है, गलत है, आपका क्या ख्याल है? अवाम को रिलीफ देना तो 100% दुरुस्त है, ठीक है, पहले भी मैंने कहा, अभी दोबारा भी कह रहा हूँ। और भाई आप बाकी जो है वो माँ मीटर ने, यतीम ने की है, लावारिस ने, दे आर नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। What are you trying to project? यानी मुल्क में अफरा तफरी और मुनाफरत का जो माहौल बनाना चाहते हैं, उसमें तो इससे और इजाफा होगा। 45 अरब यार, कई 100 अरब तो वैसे ही क्या बातें कर रहे हैं ये। और पहले सारों भाई अगर ये सबसे मशवरा करके तो फिर नंबर टंगन का जो प्रोग्राम सी वो किस तरह फिर होंदा। तो आपके नजदीक ये बस और नंबर टंगन वास्ते लहदा फैसला किया गया है, लेकिन एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट आजाद है, NFC के तहत। आजाद क्या मतलब है? नहीं मतलब अपना वो काम, अपना बजट तो मैनेज कर सकते ना चौधरी साहब। करें जी, हमें उससे कोई गरज नहीं है। कोई काम अगर इन्होंने ढंग का करना है तो करें, वरना तो जो सामने ही है सबके क्या मुल्क में हो रहा। नाज़रीन आपने देखा ये आजकल जो बहस चल रही है वो IPPs के हवाले से चल रही है, क्योंकि IPPs को जब कैपेसिटी पेमेंट्स हम देते हैं तो बिजली महंगी हो जाती है। जब बिजली महंगी पैदा हुकूमत करती है तो वो फिर आवाम से आपने उसका बजट, वो बिल तो लेना है किसी न किसी शक्ल में। ये आज डॉन अखबार के अंदर एक खबर छपी है, वो आपके सामने रखते हैं कि 1990 से लेकर अभी तक जो है ना 12 खरब रुपए जो है ये टैक्स की छूट का फायदा उठाया है IPPs ने। पॉलिसी मेकिंग लेवल के ऊपर फैसले हुए। 94 में पहली दफा IPP पॉलिसी बनी, उसके बाद 98, उसके बाद 2013 एंड ऑनवर्ड ये सारा मामला चलता रहा। इसी खबर के मुताबिक नाजरीन 1990 की दहाई से लेके 2023-2024 के वर्ष तक 12 खरब से जायद की टैक्स छूट मिली है IPPs को। 12,000 अरब रुपया ये बनता है। रवा माली साल में नाजरीन IPPs को टैक्स से जो इस्तिस्ना मिल रहा है उसकी रकम 21 अरब रुपए होगी, जो कि कैपेसिटी चार्जर्स से भी तजावज कर गई है। सरकारी जराये के मुताबिक IPPs 40 बाअसर खानदानों की मलकियत हैं, जिनका बराह रास्त या बिलवासा ताल्लुक इक़्तिदार की इरादारियों से है। पिछले दिन खुद बताया था हुकूमत ने कि 80% जो है वो उसके जो शेयर्स हैं या उसका कंट्रोल है हुकूमत के पास है, हुकूमत इसके ऊपर काफी कर सकती है। एक तो ये हसन ये जो पॉलिटिक्स हो रही है, अब आई डोंट नो व्हाई सिंध हुकूमत बड़ा वो स्वीयर रिएक्शन इसके ऊपर दे रही है, वो प्रेशर में है या फिर वो इसके ऊपर सियासत करना चाह रहे हैं। कल बिलावल साहब ने भी इसके ऊपर कमेंट किया। और दूसरा असल मसला तो IPPs का, जब तक ये हल नहीं होगा ये 2 महीने कर लेंगे, 3 महीने कर लेंगे, और जाहिर है ये जो सारे 40 खानदान हैं सारे दरमियान है, अब इवेंचुअली ये पैसा जो जाएगा पंजाब हुकूमत देगी या सिंध हुकूमत KP बलोचिस्तान निकालते हैं, वो पैसा जाएगा घूम फिर के वो जो 40 खानदान है, ये जो IPPs ओनर उन्हीं के पास चला जाएगा। बीमारी असल दा हल जब तक इलाज नहीं करेंगे तो कैसे ये लड़ते रहेंगे, पॉलिटिक्स होती रहेगी। मैंने तो कल भी बताया इलाज तो उसका जो है वो शुरू है। इसमें मैंने पहले भी बताया था कि फेडरल गवर्नमेंट, आर्मी चीफ और ISI के DG भी उसमें इन्वॉल्व हैं और इस हवाले से एक नेगोशिएशन चल रही हैं IPPs के साथ। उनके टैरिफ भी थोड़े कम कराए जाएंगे। कोशिश ये है, खुशखबरी इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर जल्द सुनाएंगे और नेगोशिएशन जब जो है वो काफी हद तक उसमें एडवांस हो चुकी है। अवैस लगारी साहब मेरे को बात कर रहे हैं, आप ही बात को सपोर्ट करते हैं, मैं जरा वो कह रहे हैं साहब सुनना जरा।
कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर रहते हुए और आईपीपीज को कन्विंस करके अपने मुल्क के लिए बेहतरी की तरफ जाना है। आपको खुशी होगी ये बात सुन के कि आईपीपीज के ऊपर काम जो 3.5 महीने में हुआ है वो कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। आपको इंशाल्लाह अगले 1 से 2 महीने के अंदर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आईपीपीज के सिलसिले में ऐसी ऐसी खुशखबरियां देगी जहां हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान की अवाम और इन कारोबारी तबकात तमाम के लिए विन विन सिचुएशन होगी। टास्क फोर्स बना दी गई है, इंटेलिजेंस एजेंसीज जिस की हमें जरूरत है हम सब मिलके हम सब इकट्ठे काम कर रहे हैं और आईपीपीज को आपको रिजल्ट दे के रहेंगे आइंदा चंद महीने। वो कह रहे हैं सबके लिए विन विन होगी। 5 साल अपने साथ ही ये कर रहे हैं। 5 साल के लिए कम से कम वो प्लान आएगा जो बेसिकली एनर्जी के हवाले से जो चीजें जिस पर काम हो रहा है और संजीदगी इसकी मैंने कल भी बोला था कि जिस तरीके से संजीदगी है कि प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ और DGI तीनों इसमें इन्वॉल्व हैं, वजारत खजाना इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री जो एनर्जी की है ये इन्वॉल्व है, ये तमाम चीजें अपनी तरफ आ गई। जहां तक रहा सवाल जी जो सिंध के हवाले से, तो ये यानी जो सिंध की दीगर जमातें हैं वो तो गोस्ट एम्प्लॉयज का बड़ा रोना रोती हैं सिंध के अंदर। अगर वो कहेंगे जी कि बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो वहां पर उन्हें भर्ती किए हुए हैं, बहुत से ऐसी सरकारी महकमों में गोस्ट एम्प्लॉयज हैं, अगर वो एम्प्लॉयज की जो है वहीं से अपनी जो है बचत कर लें तो आवाम को रिलीफ देना चाहें तो वो दे सकते हैं। ये बातें तो करना बड़ा आसान होता है, लेकिन अमली तौर पर करना, अब ये कह रहे हैं जी कि 2 माह के लिए रिलीफ दिया है, उसके बाद क्या करेंगे, व्हाट नेक्स्ट। तो मेरे ख्याल से गर्मी की मुद्दत तो 2 माह ही है, 2 माह के बाद तो गर्मी शायद इतनी रहेगी नहीं और हमारी जो कंजम्पशन है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। एक चीज तो ये, लेकिन बिजली के यूनिट तो उतने ही महंगे, बिजली के यूनिट तो रहेंगे लेकिन उसमें आपकी कंजम्पशन कम हो जाती है ना, तो आपका बिल इट अफेक्ट्स योर पॉकेट। अब इसमें पॉकेट आपका कम से कम जो है ना फर्क पड़ता है उस पर। लेकिन 2 महीने के बाद का क्या प्लान है? 2 महीने के बाद कभी प्लान है, और प्लान ये है कि बिजली के बाद गैस के अंदर लोगों को, आवाम को रिलीफ दिया जाएगा कि जिन लोगों के जो गैस की इस्तेमाल जो है यूजेज बढ़ जाएगा तो पंजाब के आवाम को गैस के बिलों में सब्सिडी दी जाएगी। और ये प्लान है वो बेसिकली आवाम को रिलीफ देना ना, उन्होंने अपना महीना गुजारना है, उस महीने के अंदर जो उनका बजट है उसमें किसी तरीके से आवाम को जो बेहतरी दी जा सकती है। फोकस सारा का सारा वही है। पहले रोटी थी, रोटी की जो है और आटे की कीमत कम हुई, हमने भी तनकीद खुल के की, लेकिन आज उसके बाद कम से कम लोगों ने भी मैनेज कर लिया और इस वक्त लोगों को जो दिहाड़ीदार है उसको रोटी कम से कम पंजाब के अंदर सस्ती मिल रही है बाकी सूबों के मुकाबले में। एक चीज पिंडी जाके किसी ना किसी दूसरी बात पूछ लेना कि मैं खुद फार्मर हूँ जी, मैं खुद फार्मर हूँ, मैं खुद जो है बेसिकली जिम्मेदार हूँ। अब ये बात गलत है तो गलत है। इसके अलावा जो सब्सिडीज का जो प्लान है कि खाली सब्सिडी इसमें भी नहीं दी जाएगी गैस के अलावा, इसके अलावा दीगर भी जो वुमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं वहां पर। अच्छा, इसके ऊपर बात करेंगे। पंजाब हुकूमत के 4-5 बड़े अच्छे उनके वो रोजाना हमें ये बताते रहते हैं उनके, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन मैं एक हसन आपको जरूर आप इजाजत ले रहे हैं ना सिंध हुकूमत का, पंजाब हुकूमत का। सिंध में अगर क्वालिटी है, सिंध की भी तारीफ करनी है। नहीं, वो सिंध में जो काम हो रहा है वो हेल्थ सेक्टर में काम हो रहा है, वो हेल्थ सेक्टर में जहां पर काम कर रहे हैं जो नजर आ रहा है, जो विजिबल है, जो विजिबल नजर आ रहा है। नाज़रीन, माजी के दरीचों में आपको तो ले जाते हैं। मेरी स्टोरी, मुझे अपनी की हुई स्टोरी सामने आ गई। ये जून 2005 का मामला है। पाकिस्तान PTCL आपको पता है उस टाइम प्रॉफिट में थी, उसको बेचा गया था जनाब मुशर्रफ के जमाने में। और बाय चांस कोइंसिडेंट मौजूदा अभी अवैस लगारी साहब जो नेगोशिएशंस कर रहे हैं IPPs के साथ, ये उस वक्त IT के मिनिस्टर थे। पहले वो खबर देखें, अरब न्यूज के अंदर खबर छपी थी। ये हमने जनाब PTCL बेचा एतिसलात को। आज की तारीख तक ये आपको एक और स्टोरी दिखाते हैं। ये मैंने की 2014 के अंदर, और वो अभी तक नकवी साहब ये आप देखिएगा, ये 2014 की स्टोरी है मेरी। उसमें उस टाइम मैं अंग्रेजी में एक अखबार में काम करता था कि उसके बाद भी अभी 2 हुकूमतें और चली गई हैं, रादर 3 और हो गई हैं। ये 800 मिलियन जो हम डॉलर हैं अभी तक उनके पास हैं, वो हमें वापस नहीं मिले। लगारी साहब उस वक्त भी मिनिस्टर थे। अल्लाह करे ये जो हमें खबर दे रहे हैं ये बहुत अच्छी खबर है और IPPs के साथ अच्छे मुआहदे करेंगे। ब्रेक की तरफ नाज़रीन जाते हैं, ब्रेक के बाद करेंगे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर क्या चल रहा है। स्टे विद अस। मौलाना फजल रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुलाकातें चल रही थी डेलीगेशन की सतह के ऊपर, फिर PTI के जो वो लीडरान जो जेल से बाहर हैं उनकी एक से ज्यादा मुलाकातें हुई और ये बताया जा रहा था कि मिल के जो है पाकिस्तान के अंदर तहफ़्ज़ आईन मूवमेंट और हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। मौलाना साहब ने कल ऐलान किया है
اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا جو ماضی کے تجربات ہے، خاص طور پر انہوں نے جو 2022 میں پی ڈی ایم کا تجربہ ہوا تھا جس کو انہوں نے ہیڈ کیا تھا بحیثیت پریزیڈنٹ، اس کی طرف جو ہے نشاندہی کی. انہوں نے کہا جی ہمارے کوئی تجربات اتحاد کے اچھے نہیں رہے اور فیصلہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے جنگ کلے لڑانا. جمعیت علماء اسلام اپنے پلیٹفارم سے ہم نے جدوجہد کا فیصلہ کیا ہے، اور ماضی قریب میں جو اتحادوں کے تجربے ہمیں رہے ہیں وہ کوئی اچھی مثالیں نہیں رہی اس کے لیے. تو اب مزید نہ ہم کسی کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں نہ خود شرمندہ ہونا چاہتے ہیں. اور باقی رہا اپوزیشن کا کردار، ہم اپوزیشن کی دوسری جماعتوں سے مل کر مشترکہ اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کو تیار. وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی ایشو ٹو ایشو چل سکتا ہے، تو اس پہ ہمارا کوئی انکار نہیں ہے. چودھری غلام حسین صاحب، آپ کو اس جو ہے اپوزیشن کی تحریک کے اندر کوئی جان نظر آ رہی ہے بس، یا بیان بازی کی حد تک یہ معاملات چلیں گے؟ نہیں، اپوزیشن کا تو پتہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کوئی جو سپورٹ ہے اس نے اپنا آج نہیں تو کل ان کو ریزلٹ ملنے ہیں. اس پر میری کبھی کوئی دور رائے نہیں رہی اور نہ میں نے کوئی کنفیوژن میں ہوں. آئی ایم ایز کلیئر ایز ڈے لائٹ. نہیں، وہ جو نتیجے ملنے ہیں وہ مطلب کس شکل میں ملنے ہیں آپ کے نزدیک؟ وہ کیا ہوگا یہ؟ کیونکہ ایک رائے یہ سامنے آ رہی ہے کہ جب تک فروری 8 کے انتخابات کے اوپر جو سوالیہ نشان ہیں اس کے جواب نہیں ملیں گے، اس وقت تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا اور سیاست کے اندر یا وہ جو استحکام ہے وہ نہیں آئے گا. نہیں، اس کے 8 فروری کا ریزلٹس جو ہیں جو اوریجنل ہیں 45 کے، ان کو تسلیم کر کے آگے چلنا پڑے گا اگر آپ نے آئین اور قانون کے مطابق ملک چلانا ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ اور جیسے کہ اس 8 فروری کوئی نہیں مان رہا تھا اس سے پہلے، تو آج بھی کسی کو یہ یقین نہیں ہے کہ کل کیا ہونا ہے. لیکن یہ اپنی ڈفریاں بجاتے پھریں گے، کبھی کوئی لے کے آ جاتے ہیں چیز. میں تو ظالم اور ظلم کرنے والوں کا انجام دیکھ کے تو 3 دن ہو گئے ہیں میں جب سے مجھے ایک شخص کی اطلاع ملی ہے کہ میری رات کی دن کی نیند اڑ گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جب یہ ظلم کرا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو اوپر، اس وقت ان کو کوئی خیال نہیں آتا، تو خود اپنی باری آتی ہے تو یہ ان کا عالم ہے. کاش میں ساری تفصیلات آپ کو آن ایئر دے سکتا. چلیں، یہ وہ ان کے پاس اگر کوئی ایشو ہے ان کا تو ان کو کسی جگہ پہ جانا چاہیے، بات کرنی چاہیے تو وہ کر سکتے ہیں. نقوی صاحب، یہ جو مولانا صاحب بات کر رہے ہیں کہ اب ہم علیحدہ سے، ماضی میں بھی مولانا صاحب نے ایک آدھ اس طرح کی، آپ کو یاد ہوگا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی ایک آدھ دھرنا دیا تھا، اکیلے تحریک چلائی تھی. آپ کو لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب سیریس ہیں، یا پھر وہ وہ اپنی وہ کیا کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اپنا بھاؤ وہ بڑھا رہے ہیں اور مستقبل قریب کے اندر حسن نے 1-2 دفعہ بتایا بھی ہے شاید ان کو کوئی آفر ہو جائے، کچھ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو جائیں. جی دیکھیں، پہلے تو وہ ظلم والی بات جو چوہدری صاحب نے کی بالکل صحیح ہے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، اور جہاں بھی ظلم ہو اس کی بھرپور مخالفت ہونا چاہیے اور اس کے اوپر آواز اٹھانا چاہیے. ہم نے دیکھا یہاں طیبہ گل نامی خاتون کو پرائم منسٹر ہاؤس میں کس طرح حبس بیجا میں رکھا گیا ہے خاتون کو. پھر ہم نے دیکھا کس طرح فریال تالپور کو رات کے اندھیرے میں چاند رات پہ گرفتار کر کے گھسیٹتے ہوئے جیل لے جایا گیا. ہم نے دیکھا اس 14 سال کی بچی کے سامنے، اس کے باپ کے سامنے ایک عورت کو گرفتار کر لیا گیا. تو یہ ظلم جو ہے یہ اسی طرح بار بار ایکو ہو کے واپس آتے ہیں. ایک بات مولانا صاحب کی آپ نے جو بات کی، دیکھیں جماعتیں اب پاکستان میں جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کو سیاست میں بڑی جگہ مل رہی ہے. جماعت اسلامی کا تھوڑا دائرہ مذہبی ٹلٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جماعت اسلامی ان کا نام ہے. انہوں نے ایک بڑا کامیاب دھرنا کیا، جیسے جماعت اسلامی کو پورے پاکستان میں دوبارہ سے ایک بڑی ریکگنیشن ملی. تو جب مولانا صاحب نے یہ دیکھا کہ جماعت اسلامی جیسی جماعت یہ کام کر سکتی ہے، تو ہم تو اسمبلیوں میں بڑی تعداد میں موجود ہیں اور ہماری بھی اکثریت یا ہماری بھی عوامی سپورٹ ویسے ہی ہے جیسے جماعت اسلامی کی ہے. تو مولانا صاحب نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم سولو فلائٹ کریں گے اور ہم اکیلے ہی احتجاج کی سیاست کو آگے بڑھائیں گے. اور اب آگے جو میں دیکھ رہا ہوں اگلے چند سالوں میں یہ مذہبی جماعتوں کی جو سیاست ہے یہ پاکستان میں جگہ بنائے گی، اور اسی لیے مولانا صاحب نے اس کو دیکھتے ہوئے شاید یہ فیصلہ کیا. جی حسن ایوب، وہ بات کر رہے تھے نا کہ وہ جو کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جو ایکو کر رہا ہے، مطلب ایکو واپس آواز آتی ہے. ایکو از اے ویری، یہ خدا کا نظام ہے نا، میں نے نہیں کہا، خدا کا نظام. سرکل فل سرکل چیزیں ہوتی ہیں، مقافات عمل، اور ہم نے دیکھا ماضی کے اندر بار. چلیں ایسا نہ ہو کہ سال کے بعد پھر ایک سائڈ چینج ہو اور وہ دوسری سائڈ یہ کہ ان کے ساتھ مقافات عمل ہے. ہمیشہ جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہوتا ہے اس کے اوپر بات ہوتی ہے.
ہم اصل میں ہمارے سامنے ایک بوفے آف انفارمیشن ہے جو ہمارے آرگومنٹ کو وہ سوٹ کرتا ہے وہ ہم اٹھا لیں. بٹ اینی ویز کمنگ بیک ٹو دس مولانا فضل الرحمان صاحب, کوئی رابطے ہیں طاہر قائد کے ساتھ؟ کیونکہ وہ خیر دونوں طرف سے یہ آتا ہے کہ ہمارے آپس میں تعلق ہے, دوستی ہے, احترام کا رشتہ ہے. مولانا صاحب کا اور میاں نواز شریف صاحب کا تو واقعی عزت احترام کا رشتہ ہے, اور شہباز شریف صاحب بھی 2 مرتبہ گئے ہیں پرائم منسٹر بننے کے بعد مولانا صاحب کے آفر بھی کیا انہوں نے, ان کے پاس جا کر بات کی ہے. تو ٹھیک ہے, مولانا فضل الرحمان اپنے ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں, مولانا کی ٹکر کا کوئی سیاستدان نہیں ہے اس ملک میں. مطلب نواز شریف صاحب بھی سیاست کو اتنا نہیں سمجھتے جتنی مولانا فضل الرحمان صاحب سمجھتی ہیں. ان کے اس بیان سے آپ کو کیا سمجھ آیا؟ بڑا زبردست ان کا بیان بڑا واضح ہے جی. انہوں نے کہا جی ہم اپنی سیاست کریں گے, جس ایشو کے اوپر کوئی اور جماعت ہمارے ساتھ آ کے سنکرونائز کرنا چاہے وہ آ سکتی ہے, ہم نے کسی کے پیچھے نہیں لگنا. ہمارے ایشوز ہوں گے, لیڈ وہ کریں گے, جس سے شامل ہونا ہے آ جائے. یعنی لیڈنگ رول مولانا فضل الرحمان کا ہوگا. ایک بات تو یہ کر دی. دوسری بات جو میں امپورٹنٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو یعنی 8 فروری کے انتخابات کی ذکر کر رہے تھے, جنرل فیض حمید کا ہی یہ برین چائلڈ تھا کہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد جو نتائج جس طرح وہ مینج کرنا چاہ رہے تھے اس طریقے سے وہ مینج نہیں کر سکے. خبر آ گئی جی بالکل. تو فارم 45 اور فارم 47 والا شوشہ جو ہے یہ جنرل فیض حمید کا برین چائلڈ تھا, اور اسی وجہ سے وہ شور مچا کر وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے جناب کہ ہم مینج کروں گا. انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی عمران خان کو کہ میں مینج کر دوں گا اور یہ فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ سے آپ کے حق میں دلوا دوں گا. تو اسی لیے سپریم کورٹ میں جو جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست بھی یہ لے کر گئے ہوئے ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں. یہ ایک بڑی سازش تھی جو کہ انشاءاللہ بہت چند دنوں میں یہ بے نقاب بھی ہوگی, یہ منظر کے اوپر بھی آئیں گی. اور یہ فارم 45 فارم 47 والا جو رونا رو رہے ہیں, یہ بیسیکلی پرپس یہ تھا کہ سپریم کورٹ اتنا ایلوژن کریٹ کر دی جائے کہ سپریم کورٹ سے اپنے حق میں فیصلہ لے لیا جائے اور پھر ہم جو ہے چیزوں کو مینج کر لیں. ناظرین, اس پروگرام کے توسط سے ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں, وہ جنرل فیض ہو یا اس سے پہلے جنرل کیانی صاحب ہوں, جنرل پاشا صاحب ہوں, جنرل ظہیر صاحب ہوں, کسی نے بھی اس ملک کے قانون کو توڑا ہے, آئین کو توڑا ہے, وہ اگر اس کے اندر آتے ہیں نرگے کے اندر تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن حسن ایوب صاحب کی ایک کہانی ہے, لیکن حسن ایوب صاحب کے جو دوست ہیں بیرسٹر عقیل صاحب, وہ ایک اور کہانی سناتے کہ فروری 8 کو کیا کریں, لوگ پتہ نہیں پاگل ہو گئے ہیں, خام خواہ میں ایک شخص کی محبت میں وہ ہو چکے ہیں اس کا شکار, پتہ نہیں اس کا حل کیسے ہونا ہے. انہوں نے معذرت بھی لوگوں سے کہ پاکستانی قوم کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, پتہ نہیں کس پیار میں مبتلا ہے یہ قوم بھی. میں معذرت کے ساتھ یہ بڑے دکھی دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جس نے ملک کو ہر فورم پہ, ہر جگہ پہ کوئی اس نے موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا, اور اس کی پارٹی نے, اس کی جماعت کے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے کوئی موقع نہیں جانے دیا. یہ فیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. یہ امریکہ میں جو قرارداد پاس کرائی گئی, پھر برطانیہ میں, پھر بھارتی جو ہے وہ صحافیوں کے ساتھ جس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے, یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں اور پاکستانی قوم کی آنکھوں کے سامنے ہیں, عوام کے سامنے ہے. لیکن پھر بھی ایک ایسی بے لوث محبت ہے اور ایسی ایک پیار کا یہ رشتہ ہے کہ اس کی میری تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایک تھوڑی سمجھ آندی ہے کہ بیرسٹر صاحب کیا بات کر رہے ہیں. بیرسٹر عقیل صاحب کو تو میں جانتا ہوں, بڑا پرانا جانتا ہوں, بچپن سے جانتا ہوں. پڑھے لکھے آدمی, یہ میرے چھوٹے بھائی بچپن سے بچپن سے. اچھا 55, یہ بڑے چھوٹے ہیں جی, مجھ سے بھی کم از کم یہ کوئی 8-9 سال چھوٹے ہوں گے. تو پھر آپ, اور ان کے جو بڑے بھائی ہیں ملک عقیل صاحب, ملک عدیل صاحب, جو بڑے بھائی ہیں, نہیں میں بتا دوں, تو بیرسٹر صاحب کو تو سیاست میں ابھی انگلی پکڑ کر لے کر آئے عدیل اور جو ہے ان کے چچا. میں بات ابھی سیاست میں یہ نہیں ہے. صاحب صحیح کہنے ابھی انہوں نے بہت کچھ سیکھنا ہے. ان کو بیسیکلی سیاست میں بھی نہیں آئے ہیں, ابھی بہت کچھ سیکھ جائیں گے. ملنا چاہیے عقیل صاحب سے آپ کے ہمسائے ہیں, آپ کے دوست ہیں. حسن ایوب صاحب کچھ خدا کا خوف کریں, کچھ سیاست کے رمزیں جو ہیں ان سے سیکھیں کہ سیاست کس طرح ہوتی ہے. بالکل, میں اس کو پولیٹیکل کوچنگ بھی دوں گا. اچھا آپ کو ایڈوائز کرنا چاہیے. ناظرین, آج ایک اور بیان ہم نے سنا مریم صاحبہ کا, اور بڑی مجھے تو کم از کم اچھا لگا. انہوں نے کہا کہ جی کل کو آپ میں سے بھی نوجوانوں سے وہ خطاب کر رہی تھی کہ کوئی چیف منسٹر بن سکتا ہے, میری جگہ پہ کے اوپر آ سکتا ہے. سنیے. اور کوئی بعید نہیں, لیڈرز آف ٹمورو, کل میری جگہ پہ آپ میں سے کوئی بچہ کھڑا ہو, کوئی بچی کھڑی ہو. اس کے اوپر کچھ دوست کامنٹ کر رہے تھے, دیکھیں جی ان کے والد صاحب چیف منسٹر, پھر انہوں نے اپنے بھائی کو چیف منسٹر بنایا, پھر موقع ملا, پھر ایک اپنے بھتیجے حمزہ شہباز کو بنایا, پھر موقع ملا تو اب بیٹی کو بنا دیا ہے. تو آئندہ ہو سکتا ہے کہ اور 3rd جنریشن میں تیار ہو.
جب یہ سن رہے تھے جب یہ ساری خبر تو میرے سامنے وہ ہم پروگرام ڈسکس کر رہے تھے نقوی صاحب، اس وقت جو ہے امریکہ کے اندر ڈیموکریٹس اپنا نامینیٹ کر رہے ہیں فارملی، وہ جو کنونشن ہوئی ڈیلیگیٹس اکٹھے ہوئے، وہ سین سامنے دیکھ رہا تھا کہ پارٹیز کے اندر جب جمہوریت ہوتی ہے تو پھر کوئی سیاہ فام لیڈر بن جاتا ہے، تو کوئی بالکل جو ہے گورا لیڈر بن جاتا ہے، کوئی پاگل شخص بھی ہے، اگر وہ لوگوں کو جا کے بتاتا ہے اپنا کوئی نظریہ کو بات کرتا ہے، ٹرمپ بھی اپنی پارٹی کا لیڈر بن سکتا ہے، لیکن یہ جو ڈیموکریٹس کی ناظرین جمہوریت کے اندر یہی حسن ہے، جو بھی کامیاب اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ پارٹیز کے اندر آگے بڑھنا چاہیے۔ بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں، کافی تو کامنٹ کر رہے ہیں مریم کے بارے میں، مریم میں ایک کامنٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں مریم نواز نے اور حمزہ شہباز نے بالکل جیلیں بھی کاٹی ہیں، پارٹی کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں، اور آج جو مسلم لیگ نواز دوبارہ اقتدار میں آئی ہے وہ مریم نواز کی وجہ سے ہے۔ مریم نواز نے میں نعرہ لگا دوں، بالکل مریم نواز نے اس وقت جو ہے وہ پارٹی کو زندہ کیا جب پارٹی بالکل لیٹ چکی تھی، اور مریم نواز کی وجہ سے وہ بریک کے بعد بات کریں گے ہم یہ جو آئی ٹی کا معاملہ چل رہا ہے، انٹرنیٹ کے سلو ہونے کا معاملہ، اس کے اوپر کیا چیزیں چل رہی ہیں، اسٹے ود اس۔ ناظرین آئی ٹی کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ پاکستان کے اندر اراؤنڈ 3 بلین کے قریب پہنچ گئی ہیں، جو کہ کافی حوصلہ افزا ہے اور اس کو ایک مثبت خبر کے طور پر لیا جا رہا ہے۔ انڈیا کے اندر ایکسپورٹس اگر میں غلط نہیں ہوں میرے خیال میں 130 بلین ڈالر کے قریب پہنچے ہوئے ہیں۔ سو لک ایٹ دا ڈفرنس، ایک موقع کے اوپر ہم ان سے آگے تھے، بٹ اینی ویز اب پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ انٹرنیٹ کے سلو ہونے کے حوالے سے روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایڈیٹوریلز دیکھ رہے ہیں، کامنٹری آ رہی ہے۔ پاکستان کے اندر ظاہر ہے پاکستان کی جو پاپولیشن ہے 60% زیادہ یوتھ کے اوپر اس کا انحصار ہے، اور یوتھ آئی ٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ آئی ٹی جو ہے وہ براہ راست انٹرنیٹ جب نہیں چلے گا، اس کی سپیڈ ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر آئی ٹی کیا کرے گی؟ اس کے اوپر ہم نے پچھلے دنوں آپ کو کچھ ماہرین کے بیانات بھی سنائے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، اب میں دیکھ رہا تھا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بھی وہی فرما رہے ہیں کہ پنز ہوپ آن آئی ٹی پارک ٹو اچیو 25 بلین ایکسپورٹس مائل سٹون، یہ آپ خبر دیکھ سکتے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے یہ فرمایا، آج یہ خبر چھپی ہوئی ہے، 25 ارب ڈالر کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج مریم صاحبہ نے اس حوالے سے بات بھی کی، ظاہر ہے ینگ ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں آئی ٹی کے حوالے سے، آئی ٹی پارک کے حوالے سے، سنیے۔ میں وہ لیپ ٹاپ اسکیم دوبارہ شروع کرنے جا رہی ہوں انشاءاللہ۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی پاکستان کا پہلا آئی ٹی سٹی ہے جس کو ہم شروع کر رہے ہیں، جس کے اندر آپ سب کے لیے میں پاکستان کی پہلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یونیورسٹی بنانے جا رہی ہوں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایجنسی یونیورسٹی، اے آئی۔ ناظرین آج کل اے آئی کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، اور ہے بھی اس کی وجہ یہ کہ ہر چیز اے آئی جنریٹڈ ہے۔ آپ نے چند دن پہلے آپ دیکھا مریم صاحبہ کا ایک ٹویٹ، وہاں پہ ٹائم سکوائر نیو یارک کے اندر حسن ایوب صاحب گھومے پھرے ہوئے ہیں، یہ آپ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو پیڈ ایڈورٹیزمنٹ چلتی ہیں پوری دنیا سے، حکومتیں بھی اپنے ملک کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، تو یہاں پہ ظاہر ہے ٹائم سکوائرز امریکہ کے پاکستان کے اندر یہ ہم چیزیں کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جب پوری دنیا کے اوپر خبریں جاتی ہیں نا پاکستان سے کہ پاکستان کا انٹرنیٹ بیٹھ گیا ہے اور سپیڈ جس انداز سے آگے بڑھ رہی ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھتا ہے اور سوالات اٹھتے ہیں۔ اور نقوی صاحب ایک طرف ہم 5G کی بات کرتے ہیں، آئی ٹی ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں، اور جب سوال اٹھاتے ہیں تو پھر شہزاد فاطمہ صاحبہ یہ کہتی ہیں لوگ زیادہ وی پی این چونکہ استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے 2013 میں، پتہ نہیں آپ اس وقت کہاں پر تھے، ایک ہوا یہ تھا کہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی، تو ایک بیان آ گیا تھا کہ جی لوگوں نے گھر کے اندر یہ لگا لیے ہیں اپنے اس کو کیا یو پی ایس، اور ان کی چارجنگ کی وجہ سے پریشر بڑھ جاتا ہے تو ہم لوڈ شیڈنگ ہمیں کرنا پڑتی ہے۔ تو ایک وی پی این بھی ایسے طرح کا بیان ہے، کل آپ نے ماہرین کے کچھ 60 بھی سنائے تھے، حکومت کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ مشورے بڑے اچھے دے رہے ہیں۔ میں آپ سے بھی درخواست کروں گا اور دوسرے لوگوں سے بھی، یہ شہزاد خواجہ صاحبہ کے بیانات اس کو بالکل سیریس نہیں لیا کریں، کیونکہ ان کی تربیت جنہوں نے کی ہے وہ حیدر نقوی صاحب میری بات سنیں، آپ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں یار، خدا کو خوف کریں، آپ دنیا کے اندر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، یہاں پہ ہمیں وہ یہاں پہ سے آ کے پکڑ لیں گے کہ آپ کے پروگرام کے اندر آپ ہمیں اس طرح جو ہے غیر سنجیدہ لے رہے ہیں۔ صاحب بھی اس طرح کے بیانات دینے کے چیمپئن ہیں، اور یہ میرے خیال ہے یہ بیانات صرف ایک میں سمجھتا ہوں کہ مذاق کے طور پہ ہی دیے جاتے ہیں۔ آئی ٹی منسٹر ہے وہ پاکستان کی، لیکن میں دوسری بات کروں گا، وزیر اعظم پاکستان سے بھی طاقتور ہے اوپر سے۔ دیکھیں آئی ٹی ایک ایسا شعبہ ہے جس پہ پاکستان کا مستقبل ڈپینڈ کرتا ہے۔ آپ کم از کم آئی ٹی کی وزارت تو کسی پروفیشنل کو دے دیں
پاکستان میں بہت بڑے بڑے پروفیشنلز ہیں. آپ نے بتایا $3 بلین تک کی ہماری ایکسپورٹ ہے. کام کرنے والے لوگ ہیں جبھی تو ہے نا. آپ یہ وزارت ایک ایسے پروفیشنل کو دے دیں جو اس کام کو سمجھتا ہو اور اس کام کو آگے لے جا سکتا ہو. اتنے گزشتہ دنوں اتنے بڑے بڑے پروفیشنلز ٹیلی ویژن اسکرین پہ آئے, انہوں نے وہ ریزن بھی بتایا کیوں انٹرنیٹ سلو ہے اور اس کے نقصانات بھی بتائے اور انٹرنیٹ کیسے صحیح ہو سکتا ہے وہ طریقے بھی بتائے. آپ ایسے کسی پروفیشنل کو اٹھائیں اور یہ وزارت جس طرح آپ محمد علی صاحب کو لے کر آئیں بجلی کے مسئلوں کے لیے وہ پروفیشنل ہیں, اسی طرح آئی ٹی کے لیے ایک پروفیشنل کو لے کر آئیں اور پاکستان میں آئی ٹی کو بطور ایجوکیشن آپ پاکستان کی گلی محلوں تک پہنچا دیں. یہی پاکستان کی کامیابی کا سب سے بڑا سبب بنے گا. جی میں وہ حسن ڈاکٹر صاحب کو ان کا بھی ٹویٹ دیکھ رہا تھا, عمر صاحب جی, وہ بھی یہ کہہ رہے تھے یار یہ زیادتی نہ کریں, بغیر انٹرنیٹ سلو کے ساتھ آپ ملک کو آگے نہیں لے کے جا سکتے. نہیں, انٹرنیٹ بالکل سلو ہوا ہے جی, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن ابھی میرے خیال سے کمپیریٹیولی امپروومنٹ آئی ہے. یعنی وہ جتنا ورس تھا اس سے کمپیریٹیولی بہتر ہو رہا ہے. اور دوسری بات جو مریم نواز بھی بتا رہے تھے کہ اے آئی یونیورسٹی بنانا, لیپ ٹاپ کی اسکیم دوبارہ شروع کرنا, یہ اچھی بات ہے ان کمپیریزن ٹو کہ ٹائیگر فورس بنا دینا. آپ دیکھیں کہ انہوں نے نوجوانوں کو کیا کیا, ٹائیگر فورس بنا رہے ہیں جی. یہاں پر کنونشن سینٹر میں ہزاروں نوجوان آ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں جی, آپ ٹائیگر فورس ہیں. مطلب یہ بھی ہمارے ملک میں ہوا ہے اور ہمارے ملک میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ اے آئی یونیورسٹی بن رہی ہے, لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں, مطلب کمپیریٹیولی, اور آئی ٹی پارکس بن رہے ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے ہماری ریسرچر صاحب نہیں وہ بتا رہی تھی کہ یہ جو پتہ نہیں کتنے اسمارٹ فونز اور یہ بانٹنے ہیں, تو وہ کہہ رہی تھی کہ اب اس کے اوپر کیا بھی دیے ہیں, اس کے اوپر کیا یہ کینڈی کرش اور یہ جو پنگ پونگ کون سی گیم ہے وہ کھیلتے ہیں, وہ کھیلا کریں گے بچے. انٹرنیٹ کی سچویشن بہتر ہو رہی ہے. اچھا چودھری غلام صاحب سے کم از کم پھر آپ کی ایک ہی چلیے مائی تھلے نہیں جانتا آپ چودھری صاحب نوجوان ٹائیگر فورس. اچھا چودھری صاحب آپ کی جو کنیکٹیوٹی بہتر ہوئی ہے کوئی آپ کو آپ کے ایریے کے اندر, کیونکہ یہ شکایت ہر جگہ سے آ رہی تھی, کیونکہ آج کل تو بزرگ بھی ہیں وہ آپ کو پتا ہے واٹس ایپ کے اوپر, میں آپ کو بزرگ نہیں کہہ رہا چودھری صاحب, میں ویسے بتا رہا ہوں کہ لوگ اتنے زیادہ ایڈکٹڈ ہو گئے ہیں ٹیلی فون سے, واٹس ایپ سے اور یہ سوشل میڈیا ایپ سے. اب جب انٹرنیٹ سلو ہوتا ہے تو ظاہر ہے ان کی زندگی کے اندر ایک کمی آ جاتی. چودھری صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حسن ایوب کہتا ہے کہ جی رابطے بحال ہو گئے ہیں, سسٹم بہت اچھا چل رہا ہے. نقیب صاحب نے ویسے بڑا اچھا مشورہ دیا لیکن ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, تھوڑی مہربانی فرمایا کریں. شہزاد فاطمہ صاحبہ آپ کو پتا ہے وہ کن کے رشتہ دار ہیں؟ وہ ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کے جو وزیر دفاع صاحب ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ماشاءاللہ رشتہ دار ہیں, تو وہ آپ تھوڑا سا خیال کیا کریں. آپ تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں, دنیا کے کس کونے میں بیٹھے ہوئے, ہم نے پاکستان کے اندر سروائیو کریں. تو جاتے جاتے یہ بتا دیجیے گا, چودھری صاحب کا ٹائم میں نقوی صاحب آپ کو دے دیتا ہوں. اب یہ اچھی بات ہے لیپ ٹاپس بھی دیں, سارا کچھ ہے, لیکن لوگ یہ کہتے ہیں بھی انٹرنیٹ نہیں دیں. اگر انٹرنیٹ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم یہ گیجٹس کا ہم کیا کریں گے؟ اس کے اوپر گیمز وہ بھی ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے بھی اس کی بھی انٹرنیٹ کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ تو پھر یوز لیس ہو جائے گا نا, یہ سارے کا سارا مقصد فوت ہو جائے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پچھلے 2-2.5-3 سال میں ایک بھرپور پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف یہ چلایا گیا کہ پاکستان ایک ناکام ریاست ہے اور مایوسی بہت پھیلائی گئی. اگر اس طرح کے بیانات بھی آتے ہیں, اعلانات بھی آتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کے لیے کر رہے ہیں, تو یہ ایک امید کی ایک کرن بنتی ہے. اس پہ کتنا عمل ہوتا ہے انشاءاللہ وہ وقت بتا دے گا, لیکن اس طرح کے بیانات بھی حوصلہ افزا ہوتے ہیں اور عوام خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے اس طرح کی کوئی بھی ڈائریکشن سیٹ کرنا بہت ضروری ہے. جی ناظرین, آپ نے ہمارے پینلسٹ کا رائے سن لی اس ایشو کے اوپر. آج کے لیے اتنی, انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.